نے کیا ہے. اڑیسہ کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر حیوانیت اور بربریت کرنے کا ناچ ناچا گیا, یہ کس نے کیا ہے؟ اس طرح سے دہشت گردی جو ہے ہر جگہ عام ہوتی جا رہی ہے, اور لوگ دیش بھکت بنے ہوئے دیش کا نام لے لے کر کے دیش کو لوٹنے اور کھسوٹنے اور ملک کو برباد کرنے, اور وہ الزام بیچارے معصوم, اور میں کہوں معصوم بے گناہ مجبور اور لاچار مسلمانوں کے سروں پر تھوپ کر انہیں دہشت گرد کے نام پر اپنی جیلوں کو یہ بھر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ جب دیش کے ملک کے نیتا اور ملک کے لیڈر اور ملک کے رکشک, ملک کی حفاظت کرنے والے وہی بھچک بن جائیں, اور وہ لوگ جو اپنے وطنوں کے اوپر شہید ہوئے, جنہیں ہم شہدائے وطن کہہ لیں, وطن کے لیے انہوں نے اپنا بلیدان دیا, لوگ ان کا کفن اور ان کے تابوت بھی بیچ کر کے کھانے لگے, اور وہ وزراء آج بھی موجود ہیں اور کھا کر کے اور بڑے ہی دیانتدار بنے ہوئے اور گلے میں بگلا بھگت بنے ہوئے اور لیڈری کرتے پھر رہے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ میرے بھائیوں, غرض کہنے کا مطلب یہ ہے, کرپشن, لوٹ مار, قتل و غارت گری, آتنکوادیت شہر شہر, گاؤں گاؤں, بستی بستی کے اندر عام ہوتی رہی اور عام ہو رہی ہے. اب سفر کرتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے بھی یہ ڈر لگتا ہے, اور یہ سب ہمارے اپنے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے, اور بالخصوص ہمارے اپنے ملک کے اندر ہو رہا ہے. وہ ملک, وہ دیش جس دیش میں گنگا بہتی ہے, اب بہتے ہوئے گنگا میں سارے کے سارے ہاتھ دھونے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو لوگوں, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دنیا نے امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے, سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر طریقے, ہر تدبیریں, ہر ڈھنگ اور ہر ہیلے استعمال کر لیے, آزما لیے, مگر نتیجہ زیرو نکلا اور فیل ہوا. اب سوال یہ ہے کہ پھر کون سا ذریعہ آزمایا جائے, کون سا طریقہ آزمایا جائے کہ یہ دہشت گردی ختم ہو, یہ امن و یہ جو ہے امن و سلامتی قائم ہو ملک کے اندر, اور یہ گنڈا گردی جو ہو رہی ہے, اس گنڈا گردی کو کس طرح سے اس کا خاتمہ ہو اور اس کی جگہ پر سکون و اطمینان قائم کیا جائے, اور کس طرح سے یہ ٹیررزم کو مٹایا جائے. میرے عزیزوں, آئیے, ایک بڑا عجیب و غریب موڑ آیا ہے جس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. جواب میرے لبوں پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے, مگر یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے, سوائے اس کے کہ کوئی تعصب کرے, کوئی ہٹ دھرمی کرے. میرے عزیزوں, مگر میں اس جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں اور پوری دنیا کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا جو سن رہے ہیں, میں سب کو آواز دینا چاہتا ہوں اور ان کی توجہات کو اپنی آواز کی طرف موڑنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اے دنیا کے سیاستدانوں, اے دنیا کے لیڈروں, اے دنیا کے باسیوں, اے دنیا کے وزیروں, اے حکمرانوں, اے دنیا کے بادشاہوں, اے دنیا کے پرائم منسٹر اور صدر مملکت کے عہدوں کے اوپر صدر مملکت بننے والوں, سنو, تم دہشت گردی کا شکار ہو نا, تم امن اور سکون چاہتے ہو, تم سکون و اطمینان کے خواب دیکھ رہے ہو, تم آتنکوادیت کو مٹانا چاہتے ہو, تم دیش کو پرامن بنانا چاہتے ہو نا. آؤ ہم تم کو فارمولا بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے, امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. اس بیماری کا علاج چاہیے, اس بیماری کا علاج ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں. تم نے ہر دوا استعمال کر لی, تم نے ہر علاج استعمال کر لیا, تم نے جمہوریت اپنا لی, تم نے اپنا قانون بنایا, سخت سے سخت نظام بنایا, سخت سے سخت سیکورٹی گارڈ رکھے, تم نے سخت سے سخت ڈیموکریسی بھی آزمائی, ہر چیز آزما لیا, مگر نتیجہ مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی, آؤ علاج ہم بتاتے ہیں, اور یہ وہ علاج ہے جو بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی کامیاب علاج ہے. اس کا تجربہ ہو چکا ہے, اور اس کا تجربہ ہو چکا ہے اسی دنیا کے اندر یہ بڑا مجرب فارمولا اور بڑا ہی کامیاب اور زود اثر اور بڑا ہی سادھارن اور بڑا ہی سیدھا سادہ اور بڑا ہی آسان نسخہ ہے اور بہتر علاج ہے. اور یہ علاج, یہ میرا علاج نہیں, یہ فارمولا میرا نہیں ہے, یہ نسخہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے. یہ دوا کہاں ملے گی؟ یہ دوا میں اپنے گھر سے نہیں دے رہا ہوں, بلکہ یہ علاج, اللہ اکبر, یہ علاج کس کا ہے؟ یہ نسخہ کس نے تجویز کیا ہے امن و سلامتی پانے کا؟ تو دنیا کے لوگوں, کان کھول کر کے سنو اور نہایت دھیان دے کر کے سنو. یہ نسخہ, تم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو, تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو, تم نے زمین پر آ کر کے
जमीन पर आकर के अपने मनमानी की है और मुख्तलिफ धर्म बना लिए हैं। वरना जब तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले ही तुमसे तुम्हारे पैदा करने वाले ने वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तुम वादा करके आए हो इस दुनिया के अंदर। अब यहां तुमने मुख्तलिफ धर्म, मुख्तलिफ रिलीजन बना लिए, रंगो नस्ल के नाम पर मुख्तलिफ तंजीमें बना ली और जुबान और कल्चर के नाम पर इंसानों को तकसीम कर दिया, नीचा ऊंचा का तबका रख करके दर्जात बंदी करके तुमने इंसानों को मुख्तलिफ कैटेगरियों में तकसीम कर दिया। लेकिन सुनो, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए ये जमीन का बिछौना बिछाया है, जिसने नीली छतरी या आसमान तुम्हें दी है, जिसने बारिश आसमानों से उतारी है, जिसने तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के मुख्तलिफ किस्म के फल, फ्रूट और ग़िज़ाएं दी हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बेहतरीन बिछौना बिछाया, जिसने तुम्हारे लिए आसमान की छत बनाई, जो तुम्हारे लिए आसमान से बारिश उतारता है, जो तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं और मुख्तलिफ किस्म के फल देता है। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो अल्लाह है। एक ही जमीन है, एक ही किस्म का पानी दे रहे हो तुम। उसी जमीन के अंदर थोड़े हिस्से में तुमने लेमू के दरख्त लगाए हुए हैं, थोड़े हिस्से में तुमने गेहूं बोए हुए हैं, थोड़े हिस्से में तुमने पुर्तगाल के दरख्त लगाए हुए हैं, थोड़े हिस्से में तुमने अंगूर के दरख्त लगाए हुए हैं, जमीन के थोड़े हिस्से में तुमने जो है सेब के दरख्त लगाए हुए हैं, अनार के दरख्त लगाए हुए हैं। जमीन एक ही है, पानी तुम सबके अंदर दे रहे हो, केले को भी दे रहे हो, आम को भी दे रहे हो, अमरूद को भी दे रहे हो, लेमू को भी दे रहे हो, हरी मिर्च के उस दरख्त को भी दे रहे हो। लेकिन सुभान अल्लाह, उसके अंदर जो फल निकलते हैं, उसके अंदर जब फल आते हैं तो एक फल मीठा होता है, एक का रंग पीला होता है, किसी का रंग हरा होता है, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई तीखा होता है, कोई खट्टा होता है। ये मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ मजे और मुख्तलिफ खुशबू उसके अंदर पैदा करने वाला कौन है? वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, जो कुरान के अंदर तुमसे कहता है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ संसार के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आरसी, पारसी, जरदश्त, बुद्धिस्ट, ईसाई, यहूदी, कुछ भी हो, सुनो, वो तुम्हारा रब अकेला है। तुम उसी की पैरवी करो, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की आराधना करो, उसी से प्रार्थना करो, उसी से दुआ मांगो। वो अल्लाह जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया, जिसने जमीन का बिछौना बिछाया, जिसने आसमान की छत दी, जिसने बारिश नाजिल फरमाई, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। तो फिर वो अल्लाह जो इतनी बड़ी शक्ति का मालिक है, जो पूरे संसार का तन्हा खालिक है, जिसने तुमको सब कुछ दिया है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। तो फिर उस अल्लाह का किसी को पार्टनर न बनाओ, किसी को साझी न बनाओ, किसी देवी देवता को, किसी पीर फकीर को, किसी नबी वली को, किसी मूर्ति को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को, किसी भी मखलूक जनजाति, किसी भी पशु पंच को, किसी आसमान बड़े से बड़े ताकतवर को, उस अल्लाह के साथ उसको किसी को शरीक न करो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। जानबूझ करके तुम जानते हो, फिर भी उसके साथ किसी को तुम शरीक ना करो। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम। फिर वो कौन है? वो अल्लाह है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पानी के एक हकीर और जलील से बूंद से पैदा किया है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। वो अल्लाह है जो तुम्हारी शक्ल सूरत को, तुम्हारे रंग को, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे होठों को, तुम्हारे सरों को, तुम्हारे पैरों को, तुम्हारी उंगलियों को, तुम्हारे तमाम सब जिस्म को, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, मां के पेट के अंदर बनाता है, कैफा यशा, जैसे चाहता है। काले एक ही माँ हैं, एक ही बाप हैं, लेकिन अगर उनके 10 बच्चे हैं, 10 की शक्ल सूरतें मुख्तलिफ हैं, 10 की आवाजें मुख्तलिफ हैं, 10 के सोचने का अंदाज अलग अलग है, 10 के रंग अलग अलग हैं। अलगरज वो कौन है? वो तस्वीर बनाने वाला कोई देवी देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पीर फकीर नबी वली नहीं, बल्कि वो अल्लाह है जो माँ के पेट के अंदर उस पानी के बूंद के कतरे को सूरत और शक्ल अता फरमाता है। और जिनके बारे में मैं समझता हूं हमारे देश के जितने भी गैर मुस्लिमीन हैं या मुस्लिमीन हैं,
سب کا وشواس ہے اور یقین ہے کہ مارنے والا جلانے والا اوپر والا ہے، اور جن کے بارے میں میرے عزیزو جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور جو سارے جگت کا پرمیشور ہے، اس نے تم سب کو ہم سب کو بنایا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر ہے، اے میرے بندو، اے دنیا کے لوگو، اے دنیا کے لوگو، کسی بھی دھرم کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ماں سے اور ایک باپ سے، آدم سے اور حوا سے ہم نے تمہاری سرشٹی کی ہے، ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں میں ہم نے تم کو تقسیم کیا ہے، بانٹ دیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے تعارف پیدا کرو، ایک دوسرے سے پریم کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ وہ اللہ ہے، وہی اللہ، وہ اللہ جس کے بارے میں تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، وہی اللہ اس امن و شانتی کے فارمولے کو پیش کر رہا ہے، اس امن و سکون کو پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اگر تم امن و شانتی چاہتے ہو، اس نسخے کا بنانے والا وہی اللہ ہے، اس نسخے کو بنانے والا وہی کائنات کا چلانے والا ہے، وہی تم کو یہ فارمولا بتلا رہا ہے کہ اگر تم امن و سکون چاہتے ہو، سکون و اطمینان چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن میں امن ہے، اس قرآن میں شانتی ہے، اس کے اندر سکون ہے، ہم نے اس کے اندر رحمت اور شفقت اتاری ہے، اس قرآن اسے شفا بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے، اس نے رحمت و سکون اتارا ہے، امن و شانتی اس نے اتارا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ڈر اور خوف کو مٹانے کے لیے، دہشت گردی آتنکوادیت کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح ٹیررزم کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس نے ایک نسخہ تیار کیا ہے، اور وہ نسخہ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر، آؤ اپنے اللہ